تو اس کا مقام یہ ہے کہ جی عمران بھائی، متاع کارواں کے لٹ جانے کا کس کافر کو تھا صدمہ؟ روئن تو یہ ہوا کہ لوٹنے والوں میں تیرا نام آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں بولتا کشمیر عمران عباسی کے ساتھ۔ آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے آزاد کشمیر کے اندر یوں تو بے شمار مسائل ہیں، لیکن آج کے دور میں جہاں پر لوگ جو دنیا ہے وہ چاند پہ قدم رکھ چکی ہے، جو یورپ ممالک ہیں، وہاں پہ خلا میں زندگی کے آثار ڈھونڈنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بھی ہمارے لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، اور چاہے وہ اسکول ہوں، سڑکیں ہوں، اسپتال ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یوں تو مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ کس کس مسائل کا رونا رویا جائے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت حلقہ غربی باغ LA-14 تحصیل دیرکوٹ کی یونین کونسل چڑالہ میں عوام مسائل کا شکار ہیں، اور اس وقت ان کی جو بنیادی سہولت سڑک ہے، جس کے ذریعے ہمارے جو بچے ہیں وہ اسکول میں جاتے ہیں، یا پھر ہمارا کوئی مریض ہوتا ہے، سودا سلف ہوتا ہے، وہ لانے کے لیے سڑک بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آج کے اس دور میں جہاں پر ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کی آسانیوں کے لیے کام کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے مسائل جوں کے توں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج ہم اس پروگرام میں میرے ساتھ ریٹائرڈ DFC پولیس سید جو الیاس حسین شاہ موجود ہیں۔ الیاس حسین شاہ صاحب نے اپنی دوران ڈیوٹی یہاں پہ کام کیا، لیکن اس کے بعد یہ عوامی مسائل کے لیے بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو الیاس حسین شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ اپنے مسائل کے لیے میرے پاس آئے، ہمارے چینل میں آپ آئے۔ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک عام آدمی کی آواز کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچایا جائے، تاکہ ہمارے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یونین کونسل چڑالہ کاٹفاڑ جنڈی سائیداں جو روڈ ہے، اس حوالے سے آپ کے کیا مسائل ہیں، اور پھر آپ یہ اس کا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیجئے گا کہ روڈ کب بنی تھی، کتنے عرصے سے یہ روڈ زیر تعمیر ہے، کس طرح سے اس روڈ کے اندر کام ہو رہا ہے، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں اور ہماری جو حکومت کے لوگ ہیں وہ دیکھ سکیں اور آپ کے مسائل حل ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عمران بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے یہاں بلایا، میں آیا، اور پھر آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں۔ یقیناً ایک جملے کے ساتھ کہ میں کہاں سے اپنے مسائل کا آغاز کروں اور انتہا کہاں سے کروں۔ میں UC چڑالہ تحصیل دیرکوٹ ضلع باغ آزاد کشمیر کاٹھواڑ کے ساتھ ہی جنڈی سعیدوں کہ یہ کاٹھواڑ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جنڈی سعیدوں میں رہتا ہوں، اور بدقسمتی سے اس علاقے میں رہتا ہوں کہ جہاں پہ مسائل کی جب آپ نے بات کی تو اب آپ کو بھی سننا ہی پڑے گا، اور حکام بالا جتنے بھی ہیں، ہماری حکومت آزاد کشمیر بھی وہ سن لے۔ ہمارے MLA صاحب جو مجاہد منزل میں اسلام آباد تشریف فرما ہے، آج غالباً مظفر آباد میں ہوں گے، وہاں سے وہ غازی آباد تشریف لائیں گے آج، تو میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر میں جن 4 پوائنٹ لوگوں کا ذکر کروں گا، ان میں ٹنڈی سعیداں، کچھل سعیداں، مورین سعیداں، جنڈی سعیداں اور بیگ سعیداں، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ داغ اور اس کے مولکہ علاقے اور بھی ہیں۔ ان میں آج تک کوئی پرائمری اسکول نہیں ہے۔ یہ بات عوام تک یہ بات، اور پھر میں سیکٹری تعلیم کو 2-3 بار ٹیلی فون بھی کر چکا اور ویڈیو بھی اس تک پہنچا چکا، لیکن سیکٹری تعلیم کو کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی کہ اس حوالے سے کہ کبھی وہ رابطہ کر کے ہم سے پوچھے کہ آپ کے تعلیم کے حوالے سے کیا مسائل ہیں۔ یوں تو ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول ڈوا کی طرف کے بھی مسائل ہیں، یوں تو غرض مڈل اسکول اللہ چمبا کے بھی مسائل ہیں، جن پہ مختلف ویڈیو بنا کر سیکٹری تعلیم کو بھیج چکا ہوں، لیکن AC کے اندر بیٹھنے والا سیکٹری تعلیم اسے کیا لگے اور جنڈی سعیدوں سے کیا تعلق۔ تو ان لوگوں کے لیے پہلا پیغام میرا یہ ہے کہ میرا ہاتھ ہونا چاہیے اور تیرا آپ میں گربان ہونا چاہیے، تمہیں پکڑ کر وہاں سے لایا جائے اور لا کر جنڈی سعیدوں آ کر کھڑا کیا جائے، اور پھر تمہیں نظارہ کروایا جائے کہ یہاں پر چیک کر لو کہ اتنی بڑی آبادی میں کوئی پرائمری اسکول نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب میں دوسرے مثال کی طرف آتا ہوں کہ ہمارا
طویل عرصے سے ایک یونانی ڈسپنسری جس کی تاریخ پیدائش اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگی، وہ 25 سال ہو چکی ہے، اور 25-30 سال یہ جوان رہتا ہے آدمی، اس کے بعد وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو وہی ایک یونانی ڈسپنسری جس کے لیے فرسٹ ٹریٹمنٹ کے لیے ہم تبدیل کروانا چاہتے تھے، اور جناب سردار عتیق صاحب MLA 14 میں مجاہد منظر میں 2 بار وفد لے کر ان کے پاس اس حوالے سے جا چکا ہوں، لیکن DHA صاحب کے پاس بھی اس حوالے سے ہماری پوسٹیں جا چکی ہیں، انہیں بھی مطلع کیا گیا، لیکن کسی نے ہماری داد رسی نہ کی۔ اور اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی کھوکھن جسے کہا جاتا ہے وہ پیس کر اور مختلف جڑیاں پیس کر ہمیں بخار اور نزلہ زکام پہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر کسی کا سر پھٹ جائے، کوئی زخمی ہو جائے، کاٹا جائے، تو اس کے لیے وہاں آپ کوئی دوا موجود نہیں ہے۔ تو ایک دوسری مجبوری یہ میں مین باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تیسری جو بات ہے، جو اہم بات ہے، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں جناب سردار عتیق صاحب کے پاس موجودہ بھی 2 ماہ پہلے سید ارشاد حسن شاہ صاحب، سید محمود حسن شاہ صاحب، ان کے ساتھ جناب وہاں پہلے سے ہمارے MC کے جنرل سیکرٹری صاحب اور زیاد قادری صاحب، لال خان صاحب بھی موجود تھے۔ ہم ایک ہی ہمارا مطالبہ تھا کہ کاٹھواڑ سے جنڈی سیدان روڈ کو پختہ کیا جائے اور اسے بجٹ میں شامل کیا جائے۔ اب جب کہ بجٹ بہت قریب آ رہا ہے، میں سردار عتیق صاحب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ سردار عتیق صاحب، ہم بار بار آپ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے مسائل ہیں، اور ہماری روڈ کاٹھواڑ سے جنڈی سیداں، جو کہ مجھے عمران بھائی آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ بنی کب، تو یہ میں آپ ہی حیران ہو جائیں گے کہ یہ اس دور کی بات ہے جب پیسہ اتنا تھا آزاد کشمیر کے اندر کہ جگہ جگہ روڈیں بنائی جا رہی تھیں۔ یہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا جب وہ چیف آف آرمی صاحب بھی تھے، صدر بھی تھے، اس دور میں اس روڈ کو بنایا گیا تھا۔ آج ان للہ و انا الیہ راجعون، مشرف صاحب تو اس دنیا سے چل بسے، لیکن وہ روڈ آج بھی اسی طرح ہے۔ ہاں، ایک بات آگے اضافہ کرتے ہوئے کہ میں نے 74 لاکھ روپیہ اس پہ خرچ کر کے اس روڈ پر سولنگ کروا کے آج صبح 7:15 بجے جنڈی سیداں سے ایک ہائیسٹ ڈبہ اس کچی روڈ پہ چڑالہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، یہاں سے پنڈی جاتا ہے اور پنڈی سے واپس جنڈی سیداں آتا ہے، تو رات 8 بجے واپس جنڈی سیداں پہنچتا ہے۔ اب اس میں اگر میں سردار ساجد اقبال صاحب کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ انہوں نے 9 لاکھ روپیہ مجھے دیا اس روڈ کے لیے کہ آپ اس میں جو ہے سولنگ میں مدد کی، اور 6 لاکھ روپیہ واجد عباس صاحب نے دیا۔ تو 74 لاکھ روپیہ ایسے خرچ کر کے ہم اس رقم کو، اس روڈ کو کاٹھواڑ سے جنڈی سیداں تک سولنگ کروانے میں کامیاب ہوئے۔ اس دفعہ دوبارہ جب یہ بلدیاتی الیکشن ہو گئے تو سردار ساجد اقبال صاحب نے پھر دوبارہ مجھ سے رابطہ کر کے مجھے مشین مہیا کر کے دی، اور میں نے جنڈی سیداں سے کالا ہلا چمبا بھی مشین لگوا کر اس روڈ کو بھی کھلا کر دیا گیا، اور جو وہاں سے جیپ گزرنے مشکل تھی، اب آج ہائیسٹ ڈبہ جو ہے کالا اور ڈوا قطر بھی گیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی قربانی ہے، اور میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم تو MLA صاحب کی طرف نظر اٹھائے ہوئے جمائے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب ہماری مدد کریں گے، لیکن عوامی MLA سردار ساجد اقبال صاحب ایک ایسے آدمی ہیں کہ وہ اس وقت UC چڑالہ کے اندر بھرپور کام کر رہے ہیں، اور یقیناً میرا جو تعاون ہے، یعنی انہوں نے میرے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ ایک مثالی تعاون ہے۔ میں اس موقع پہ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دعا ہے میرے لیے، میری طرف سے سردار ساجد اقبال صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو جس طرح سے آپ نے یہ بتایا کہ یہ روڈ ساجد صاحب کا بھی کنٹریبیوشن ہے، اس کے علاوہ بھی لوگوں نے بہت زیادہ فنڈ دیے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ روڈ سردار عتیق صاحب تعمیر نہیں کرواتے ہیں، اپنا وعدہ وفا نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جی عمران بھائی، متاع کارواں کے لٹ جانے کا کس کافر کو تھا صدمہ، روئن تو یہ ہوا کہ لوٹنے والوں میں تیرا نام آیا۔ سن 1947 میں کشمیر آزاد ہونے کے بعد مسلم کانفرنس کی حکومت رہی۔ ہم آج بھی مسلم کانفرنس بلدیاتی الیکشن میں ہم نے سردار جاوید عارف صاحب کی سیاسی مخالفت کی، ان کا اور ہمارا پولنگ اسٹیشن ایک ہے، ہم نے مسلم کانفرنس کو ووٹ دی، وہاں بھی امجد عباسی صاحب کو ووٹ دی، اور جو ہمارے پاس ووٹ وہاں کی تھی وہ ساری کی ساری ووٹ مسلم کانفرنس کو پڑی۔ اور اب بھی 47 سے لے کر
جب ہم اس سے آج بھی اگر ہمارے بچے پیدل چل کر بارش میں چڑالا کالج میں آتے ہیں، چونکہ بارش کی صورت میں گاڑیاں وہاں نہیں چلتی، تو پھر اگر اس بجٹ میں بھی ہماری روڈ کو شامل نہیں کیا جاتا تو یاد رکھیں کہ سید الیاس حسین شاہ جو یو سی چڑالا سے جس کا تعلق ہے، وہ تنظیم السادات کا نائب صدر بھی ہے، وہ اپنی قوم کو یہ واضح پیغام دے رہا ہے اور پیغام دے چکا ہے کہ اگر ہماری روڈ بجٹ میں ہمیں شامل نہ کیا گیا تو یقیناً آنے والا وقت جو ہوگا 7ویں ماہ میں یا 8ویں ماہ میں ہم نے ایک بلدیاتی یہ جنرل الیکشن سے پہلے ہم نے ایک فیصلہ کر دینا ہے کہ ہم نے سب لوگوں نے، جب ہمارے پاس ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے 1 روپے کا کام نہیں ہو رہا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تو ہم نے بھی اپنے لیے کوئی راستے کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ راستہ پوری قوم کا ایک راستہ ہوگا، میرا اکیلا راستہ نہیں ہوگا۔ اس میں افتخار جعفری سے لے کر جس کا تعلق سیری بانڈی سے ہے، وہاں سے لے کر جہاں تک ناڑا کوٹ سے اور چمن کوٹ تک، ٹال کے یارڈ تک، پوری سادات کے لیے یہ پیغام ہے میرا کہ وہ اگر ہمارے مسائل پہ اسی طرح کہ نہ ہمارا گھر پرائمری اسکول ہمیں دیا گیا، نہ ہمارا فرسٹ ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال دیا گیا، نہ بجٹ میں ہماری سڑک کو منظور کیا گیا، اور پھر 74 لاکھ کی مدد سے اپنی مدد آپ ہم نے سڑک بنائی، تو پھر میری قوم کو، میری اس برادری کو میرا ساتھ دینا ہوگا اور میں ان کا ساتھ دوں گا۔ ہم ایک مٹھی ہو کر جو فیصلہ کریں گے وہ انشاءاللہ ایک معقول فیصلہ ہوگا، وہ ہمیں اپنے LA-14 میں اپنا فیصلہ جو ہے پھر اس کے لیے باضابطہ ہمارا جو سسٹم ہوگا اس کی علیحدگی کا جو ہم فیصلہ کریں گے وہ قبل از وقت ہم اعلان نہیں کرتے۔ اب بجٹ کی انتظار ہے کہ کیا کاٹھواڑ سے جنڈی سیداں روڈ کو شامل کیا جاتا ہے یا نہیں شامل کیا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ علامہ طے کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے عوام کے مسائل۔ ہم نے اس پروگرام میں عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی مسائل ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔